اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والقرآن الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسی بھی آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کا طریقہ کار ہمارا وہی ہے کہ سب سے پہلے ہم الفاظ کو کلمہ کی اقسام اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس آیت میں جو الفاظ ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ 3 لفظ آپ کو اس آیت میں نظر آ رہے ہیں، ایک ہے واو، ایک ہے القرآن اور ایک ہے الحکیم۔ واو حرف ہے، اور یہ واو کون سا حرف ہے؟ یہ واو قسمیہ ہے، حرف جر ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ مجرور ہے۔ القرآن کو میں نے آج آپ کے سامنے 2 رنگوں میں دکھایا ہے، اس میں ال جو ہے وہ میں نے سرخ رنگ میں دکھایا ہے، اور قرآن کو میں نے بلو کلر میں دکھایا ہے۔ ال کو میں نے سرخ کلر میں اس لیے دکھایا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ ال جو ہے اس میں حمزہ جو حمزۃ الوصل ہے یہ بھی ایک حرف ہے، اور لام جو ہے لام تعریف یہ بھی ایک حرف ہے۔ تو اس کا آپ نے ذرا خیال رکھنا ہے کہ بس یہ میں نے آج آپ کو دکھا دی ہیں سرخ کلر میں، لیکن آئندہ جتنے بھی اسم ایسے آپ کے سامنے آئیں گے جن پر ال داخل ہوا ہوگا تو میں اس اسم کو ال سمیت بلو کلر میں ہی دکھاؤں گا، لیکن یہ میں نے صرف آپ کے ذہن میں تازہ کرنے کے لیے کہ یہ ال جو ہے یہ 2 حرف ہیں، ایک حمزۃ الوصل ہے اور ایک لام تعریف ہے۔ قرآن معروف لفظ ہے، اور اسم آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، ال کی وجہ سے معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور اعراب کے اعتبار سے یہ مجرور ہے۔ الحکیم یہ بھی اسم ہے، اور اس پہ بھی ال آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ال کا حمزہ چونکہ حمزۃ الوصل ہے القرآن میں بھی اور الحکیم میں بھی، لہٰذا پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہوئے اس کی حرکت جو ہے آپ کو لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی یہ پڑھی جا رہی ہے۔ حکیم اصل میں ایک ایڈجیکٹو ہے، اور اس کے معنی حکمت والا کے ہیں، اور یہ الحکیم اسم یہاں پر واحد ہے، مذکر ہے اور مجرور ہے۔ تو الحمدللہ الفاظ کی بات مکمل ہو گئی ہے۔ 3 الفاظ پر مشتمل یہ آیت ہے، جس میں ایک حرف ہے اور 2 اسماء ہیں۔ واو قسمیہ ہے، القرآن مقسم بھی ہے، اور مقسم بھی اسے کہا جاتا ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے، یعنی جس کے ساتھ آپ قسم کھا رہے ہوتے ہیں اس کو مقسم بھی کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ موصوف بھی ہے، اور الحکیم اس کی صفت ہے۔ پھر واو حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہے ایک محذوف فعل کے، جو کہ اقسمو مانا جاتا ہے، اور اقسمو جو ہے یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، قاف سین میم حروف مادہ، باب افعال اقسم یقسم اقسامن، جس کے معنی قسم کھانا کے ہوتے ہیں۔ پھر اقسمو فعل محذوف اپنے فاعل انا ضمیر مرفوع متصل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور اس جملے کو ہم ابتدائیہ کہیں گے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ابتدائیہ جملہ ہوتا ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ تو سمپل سی آیت ہے جی۔ مامو صافی صاحب کی ورکنگ پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ واو القسم ہے، القرآن مجرور ہے واو کے ذریعے، اور یہ متعلق ہے ایک محذوف فعل کے، اور وہ محذوف فعل کیا ہے؟ وہ ہے اقسمو، اور یوں یہ جملہ جو ہے اقسمو بالقرآن الحکیم یہ لا محل لہا ابتدائیہ بن رہا ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ رہ گیا، تو ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا جو عبدالسلام صاحب نے کیا ہے۔ والقرآن الحکیم، اس حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم۔ تو الحمدللہ جی ایک مختصر سی آیت تھی جو ہم نے آج گرامیٹیکل انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ یاسین کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔